بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی۔ سب سے پہلے تو تمام احباب اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ اللہ کی رضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور اپنی اصلاح ہے۔ مسجد کے اندر درس قرآن ہو رہا تھا، جیسے یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا نے بیان کرتے ہوئے بات کی ابتدا یہاں سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو پیدا کیا، حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا اور شیطان کی طرف سے انکار ہوا، اللہ نے زمین پر اتارنے کا حکم دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شیطان کا مکالمہ ہوا، بابو شیطان کا مکالمہ ہوا اللہ میاں کے ساتھ۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اس کو بارگاہ الہیہ سے نکل جانے کا پروانہ ملا، اس نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی درازی عمر کے لیے دعا مانگ لی۔ اس پر اللہ کی طرف سے اس کو مہلت مل گئی کہ موت نہیں آئے گی شیطان کو قیامت کی صبح تک۔ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا عہد کیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں کی وجہ سے مجھے آسمانوں سے نکالا گیا، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ زمین پر حضرت آدم بھی آ گئے اور زمین پر شیطان بھی آ گیا۔ شیطان نے اول واحلے سے اپنی محنت شروع کر دی۔ اب میری اور آپ کی نظر میں یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا دشمن وہ شیطان ہے، اور وہ ہمیں دھوکے دیتا ہے اور ہمیں غلط کاروکاری کے اندر مبتلا کرتا ہے اور ہماری عاقبت کو برباد کرتا ہے۔ یہ ہمارا ذہن ہے اور حقیقت بھی ہے، لیکن ایک درجے تک۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت تک شیطان انسان کو دھوکہ دے کر غلط کاموں کے اندر لگا دیتا ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو شیطان اس بندے سے ہٹ جاتا ہے۔ مرے ہوئے بندے کو شیطان دھوکہ نہیں دیتا، مرے ہوئے بندے کو شیطان دھوکہ نہیں دیتا، البتہ مرے ہوئے بندے کو مجھ جیسے اور آپ جیسے انسان دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کس انداز سے کہ جو ہی بندے کا انتقال ہوتا ہے شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ وہ مردہ جو زمین کے نیچے دفن ہونے کو ہے، وہ آخری لمحے میں ہماری طرف سے ایک تحفے کا محتاج ہوتا ہے جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے، اور میں اور آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور اس نماز جنازہ کے اندر اپنے آگے رکھے ہوئے اپنے والد کے جنازے، اپنی والدہ کے جنازے، اپنے ماموں چاچا خالو کے جنازے کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ دھوکہ کس انداز سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 بندے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بندے جس میت کے اوپر دعائے مغفرت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جنازوں کے اندر 1000 کا مجمع، 10,000 کا مجمع ہوتا ہے، لیکن ہمارے 1000 افراد میں سے شاید ہی کوئی 10 بندے ایسے ہوں کہ جن کو نماز جنازہ پڑھنا آتی ہو۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔
اب ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا، خالو کا جنازہ نہیں پڑھا، ابا کا جنازہ نہیں پڑھا۔ شیطان ایک حد پر آ کر رک جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا عمل وہ شیطان کے عمل کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور میں اور آپ اپنے مردوں کو دھوکہ دیتے ہیں آخرت کی زندگی کے اعتبار سے۔ اٹھنے والے پہلے قدم پر ہم اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جنازے کی نماز فرض ہے، جنازے کی نماز فرض ہے، آگے باپ کا جنازہ پڑھا ہے، اور اگر ہمیں جنازے کی نماز نہیں آتی اپنے باپ کو دھوکہ دے دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ شیطان بڑا دھوکے باز یا ہم بڑے دھوکے باز ہوئے؟ ہم دھوکے باز ہوئے۔ اس بنیاد پر سورۃ الناس کے اندر پناہ مانگی گئی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں، اور دنیا کی زندگی یقینی بھی نہیں تھی، لیکن موت اور نماز جنازہ یہ یقینی ہے۔ جان بوجھ کر اپنی سستی اور غفلت کی بنیاد پر ہم اس معاملے کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ نماز جنازہ سیکھنے کی ضرورت ہے، نماز جنازہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جاتے ہوئے اپنے مردے کے ساتھ ہم آخری لمحے کے اندر دھوکہ دہی والا معاملہ نہ کریں، دھوکہ دہی والا معاملہ نہ کریں۔ اللہ اکبر کہہ تو دیا کس نے؟ امام نے۔ اب جس زمانے کے اندر لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا آتا تھا تو نماز جنازہ امام سلام پھیرتا، جنازہ اٹھا لیا جاتا تھا، اور اب ہمارا دور وہ ہے کہ جس میں پیچھے والوں کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، لہذا نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد چارپائی کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے کہ چلو جی اجتماعی دعا کروا لیں، چلو جی اجتماعی دعا کروا لیں، کیونکہ یہ مطالبہ کرنے والوں کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میت کو دعا کی ضرورت ہے، اور دعا جو جنازے کی نماز میں کی جانی تھی وہ الفاظ ہمیں یاد نہیں دے، تو دعا گئی نہیں، مولانا آپ دعا کروا لیں، ہم خالی آمین آمین کہیں گے۔ کتنی بڑی زیادتی ہے، بولو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ایمان والے کا ایمان والے پر حق ہے، اور مرنے والے کا اس کے رشتہ داروں پر پہلا حق تو یہ ہے اس کے جنازے کے اندر اس کے لیے دعا تو کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، کسی کا باپ مرا، کسی کی ماں مری، کسی کا بھائی مرا۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کے موقع پر کیا میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ان کے لیے دعا کی تھی؟ اگر دل مطمئن ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو ہم نے اپنی ماں کو نہ چھوڑا، باپ کو نہ چھوڑا دھوکہ دینے سے، تو باقی دنیا والے ہم سے کیا توقع کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ، یاد رکھیں، اس بات کو یاد کریں، شرمائے نہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، 2 فرض ہیں۔ کتنے؟ 2 فرض ہیں، 3 سنتیں، یہ چیزیں یاد کریں۔ پھر نماز جنازہ کے اندر پڑھا جانے والا سبق یاد کریں، الفاظ کے ساتھ، معانی کے ساتھ یاد کریں۔ وجہ کیا ہوگی؟ تاکہ ہمارا کھڑا ہونا مردے کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کو معلوم ہے ہماری شریعت میں حکم ہے کہ جب آپ کو نیند آ رہی ہو آپ دعا نہ مانگو۔ وجہ اس حالت میں اللہ نہ کرے آپ کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا جو آپ کہنا نہیں چاہتے تھے، وقت ہوا قبولیت کا، اللہ نے قبول کر لیا تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ الفاظ جو زبان کی نوک پر ہوں وہی الفاظ ان کا معنی دل اور دماغ کے اندر موجود ہوگا تو مردے کو فائدہ ہوگا۔ علمی ہے کہ نہیں جناب؟ نماز جنازہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر بظاہر تو ماشاءاللہ اپنے والدین کے پیچھے دیگیں بانٹتے ہیں، ماں باپ کو دیگوں کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو دیگوں کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں، اپنے متعلقین کی طرف سے جو ہاتھ اٹھتے ہیں، جو دعا کی جاتی ہے، والدین وہاں پر فخر کرتے ہیں۔ باقاعدہ کتابوں میں آتے ہیں قبرستان کے اندر
بندہ جاتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ سے نکلنے والی آواز کو مردہ پہچان لیتا ہے اور باقی مردوں پر فخر کرتا ہے کہ میرا باپ آ گیا، میرا بھائی آ گیا. ٹھیک ہے، ان کو ضرورت دعاؤں کی ہے اور ہم نے دعائیں مولوی پر چھوڑی ہیں. مولانا آپ دعا کروائیں. مولانا کیا دعا کروائے گا بھائی؟ دعا خود کرنی ہے کہ دعا وہ عبادت ہے. فرض نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اجتماعی دعا کرنا کوئی ثابت نہیں، انفرادی دعا کریں. عبادت دعا عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے. انفرادی کیا ہے؟ عبادت ہے. اس بات پر غور کیجئے گا. گزشتہ کل ہم نے ایک جنازہ پڑھایا، مرنے والے کے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا. میں نے سوچا کہ اللہ کے بندو، اس وقت جو محتاجگی ہے اس بندے کو، جانے والے کو، اس کی طرف توجہ کوئی نہیں، اور باقی غیر ضروری چیزوں کی طرف لگنا، خیرات کرنا. خیرات اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن مومن کو مومن کی دعا جتنا نفع پہنچاتی ہے اتنی کوئی بھی چیز نہیں پہنچاتی. آگے سمجھ میں؟ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا. بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار طریقوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر بغیر محنت کے من اور سلوہ بھی کھلایا. اللہ نے بادل کا سایہ بھی کروایا. اللہ نے راڈ کے ذریعے سے روشنی کا انتظام بھی کروایا. اللہ نے ان کے تمام مطالبات کو پورا کیا. اور اس کے بعد من اور سلوہ 18 سال کھانے کے بعد طبیعت میں بگاڑ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایک ہی غذا کھا کھا کر ہماری تو منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا ہے. ہم مرحبا پکوان سے سالن لینا چاہتے ہیں. ترکاری ہی پر ملتی ہے نا. انہوں نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا وہ پکوان پر ہی ملتا ہے، عام طور پر گھروں پر نہیں پکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شرط کو منظور کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں بستی میں داخل ہو جاؤ، من پسند کی چیزیں تمہیں مل جائیں گی. البتہ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ماتھا ٹیکتے ہوئے جانا، سجدے کی حالت میں جانا، اور زبان پر تمہارے بخشش یعنی معافی کے الفاظ ہونے چاہیے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے بجائے سجدہ ریز ہو کر جانے کے کان کو پکڑ کر چوتڑ کو زمین کے ساتھ لگا کر بچوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. زبان پر بجائے استغفار کے الفاظ کے اللہ نے کہا تھا حتتن کہنا، یعنی ہمارے گناہوں کو گرا دے، معاف کر دے. انہوں نے کہا حنتتن، ہمیں گندم چاہیے. اللہ نے کیا کیا؟ عذاب کا کوڑا برسایا. 4 دن کے اندر 70,000 بندوں کو طاعون کے مرض کے اندر اللہ نے ہلاک کروا دیا. یہاں تک بات گزشتہ آیات کے اندر ہو گئی تھی. اب معاملہ آیا، ابھی اسی میدان کے اندر موجود ہیں، پانی کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ کے پاس آئے. 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ افراد تھے. حضرت موسیٰ اکیلی جان، اور آ کر ظالموں نے حد درجے کی بدتمیزی کرنا شروع کر دی. موسیٰ پانی چاہیے، کھا کر تھک گئے ہیں، گلا ہمارا خشک ہو جاتا ہے، نہ پینے کو، نہ نہانے کو، نہ ہی عام استعمال کرنے کو ہمارے پاس پانی نہیں ہے، لہذا پانی کا انتظام کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں دعا کروائی. دعا کی، اے اللہ، یہ ظالم مجھ پر پتھر برسانے کو تیار ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے. اس کو کہا جاتا ہے استسقاء، یعنی پانی طلب کرنے کے لیے دعا کرنا. پانی طلب کرنے کے لیے دعا کرنا. جس کسی علاقے کے اندر بھی پانی کی قحط سالی ہو یا بارش وغیرہ نہ ہو رہی ہو تو ہماری شریعت کے اندر بھی ایک مخصوص طریقہ ہے پانی کو طلب کرنے کا. 3 طریقے لکھے ہیں بارش مانگنے کے. پہلا طریقہ یہ ہے، تمام کے تمام مرد حضرات کسی کھلے میدان کے اندر چلے جائیں، اس مجمع کے اندر کافر کوئی بھی نہ ہو، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور ہاتھوں کو یوں اٹھا کر دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بارش برسا دیتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکار جمعے والے دن منبر پر تشریف فرما دے. باہر سے ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، بالکل قحط سالی ہے، جانور ہلاک ہو گئے. اللہ کے نبی نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے
ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور دیکھتے دیکھتے وہ پھیل گیا اور اس کے ذریعے سے اتنی بارش ہوئی، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی سے کہا سرکار ہم تو غرق ہو گئے، پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا مانگی اور وہ بارش رک گئی۔ یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ پانی مانگنے کا یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے یا نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش مانگنے کے لیے دعا کرے، تو یہ طریقہ بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے پانی مانگا، ان کے لیے پانی مانگا۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ٹوٹکا بتلایا تھا، اگر بارش چاہتے ہو اللہ کے روبرو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کی برکت سے اللہ تم پر موسلا دھار بارش کو برسائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے بارش مانگی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا یہ سامنے تمہارے پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر آپ چوٹ ماریں، اپنے عصا کو ماریں اور اس کے اندر سے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پتھر کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے زمین پر آیا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ کوئی عام سا پتھر تھا، سامنے رکھا ہوا تھا، اس پر حضرت نے لاٹھی ماری اور 12 سوراخ بن گئے اور 12 نہریں اللہ نے جاری کر دی۔ بعض کہتے ہیں یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ بیل کے اوپر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مختلف باتیں ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ وہ پتھر تھا جو حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بغیر لباس کے نہاتی تھی، سب کے سامنے ننگے، بالکل الف کی طرح۔ جیسے ہمارے لیاری کے ماشاءاللہ بعض لوگ ہیں، یہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ چڈے پہن کے باہر نکلتے، اتنے بال ٹانگوں پر، ان کو دیکھ کر گھن آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہے نا۔ وسیم اکرم نہیں، پاکستانی سابق کپتان، وہ کہتا تھا ہم افریقہ کے اندر گئے، ہم نے چڈے پہننا شروع کیے، ہمیں خود اپنے آپ پر شرم آئی کہ چلو انگریز پہنتے ہیں تو کم سے کم ان کی اپنا رانوں کے اوپر بال تو نہیں ہوتے، ہمارے اتنے بال تھے، ہمیں خود ہی شرم آتی تھی۔ ہمارے لیاری کے اندر بھی ماشاءاللہ 2 چیزیں بہت عام ہیں۔ یہاں سے ٹی شرٹ پہنیں گے، اس کے اندر نیچے کافی گیپ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائیں گے اندر تارکول کے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان کو۔ پھر نائی کے پاس جا کر بال بھی کٹواتے ہیں، یہ بےہودگی والی بات ہے۔ اور وہ نائی ان سے بڑا بےہودہ ہے جو ان کو منہ پر نہیں مارتا۔ ہم جماعت میں تھے میران شاہ کے اندر، ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے، پختونوں کا علاقہ تھا، بازار میں بال کٹوانے کے لیے گئے، جماعت کے 2 ساتھی بکھر کے تھے، انہوں نے حسب معمول یوں کیا، تک باہر نکالا، یہ کیا گھن کر رہا ہے؟ آری سمجھ میں؟ ہمارے لیاری کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ عدل یہ اس درجے کی بے حیائی ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آری سمجھ میں؟ یہ کاٹو گھر پہ کاٹو، خدا کے بندو، کیا محلے والوں کو دکھانا ضروری ہے؟ ہم جب حجامے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں قمیضیں اتارنی پڑتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے راز کھل جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا کیا خزانہ دبا رکھا ہے۔ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ بال اگر چاول کے دانے کے بقدر ہو جائیں نماز میں دھیان نصیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اگر 40 دن گزر جائیں نتیجہ انسان حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، 40 دن سے اوپر انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھا یہ کیا ہے، کورونا کے زمانے میں جب دکانیں بند تھی نا، تو ہمارا تو یہی کام تھا، دیکھتے تھے باہر حضرات کو، اللہ اکبر، داڑیاں ہماری چھوٹی تھی لیکن بال ان کے بڑے ہوتے تھے۔ یہ بے شرمی کی بات ہے۔ کس کی بات ہے یہ بے شرمی کی بات ہے۔ تو بنی اسرائیلی ننگے نہاتے تھے، حضرت موسیٰ حیادار تھے، پردے میں جا کے نہاتے تھے۔ تو بنی اسرائیلی لوگوں نے آپس میں کہا کہ لگتا ہے کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں نہاتا، اور ظالموں نے یہاں تک مشہور کر دیا ان کے خصیے بڑے ہوئے ہیں، جو خصیے پھول جاتے ہیں ایک بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا، اللہ نے اپنے نبی کو اس الزام سے بری کرنا تھا۔ ایک دن بنی اسرائیل ایک جگہ پر جمع تھے سارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے اور کپڑے اتار کر پتھر کے اوپر رکھ دیے۔ اللہ کی شان پتھر دوڑنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ پتھر میرے کپڑے لے کر جا رہا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے بھاگے
اور وہ پتھر جاتے 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 اس مجمع کے درمیان میں جا کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ کو ان لوگوں نے دیکھا، وہ حیران رہ گئے کہ ماں بے موسیٰ من بأسن، کہ موسیٰ کے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ حضرت موسیٰ بھی اتنے میں پہنچ گئے، حضرت موسیٰ نے پتھر کو مارنا شروع کر دیا اور مارا یہاں تک کہ 8 نشانات اس کے اوپر لگ گئے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ اس پتھر کو اٹھا کر اپنی تھیلی کے اندر سنبھال لو، یہ بڑا مبارک پتھر ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی بات مانی، تمہارے کپڑے لے کر گیا، اور اس نے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کہ جب تم مار رہے تھے یہ اتنا نرم ہوا کہ تمہاری لاٹھی کے نشانات بھی اس پتھر کے اوپر موجود تھے۔ یہ مبارک پتھر تھا۔ حضرت موسیٰ کو کہا گیا لگائیں اس کے اوپر چوٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر پتھر پر لاٹھی ماری، 12 قبیلے تھے، 12 کے 12 چشمے بن گئے۔ ان چشموں کے اعتبار سے حضرت موسیٰ نے تقسیم کر دی، لیکن تقسیم کے اندر بھی اس بات کو رکھا ذہن کے اندر کہ جو بڑا قبیلہ ہے اس کو بڑا والا سوراخ دیا گیا، جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کو چھوٹا والا سوراخ دیا گیا۔ وہ پتھر ایک جگہ پر رکھ دیا گیا، اس سے سوراخ سے پانی نکلنا شروع ہوا، ہر قبیلے نے اپنی اپنی نالیاں بنا لی اور اس پانی کو کھینچ کر لے جاتے تھے۔ جب آگے جانا ہوتا تھا پتھر کو دوبارہ تھیلی میں رکھ دے اور دوبارہ اس جگہ پر لے جاتے جہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، دوبارہ اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا اس بات کا، سب مانتے حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ البتہ ایک تھا سر سید خان، اس نے کہا نہیں، یہ پتھر سے پانی نہیں نکلا، پتھر کے نیچے پانی تھا، حضرت موسیٰ نے ہلایا تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ حالانکہ یہ بکواسات ہیں، یہ معجزہ تھا۔ وہ اللہ حضرت موسیٰ کے عصا کے ذریعے سے بحر قلزم کے پانی کو اگر جما سکتا ہے تو یہ اللہ نے کیا ہے نا، یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو یوسف خان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ نئے چہرے آئے ہیں، یوسف خان صاحب آئے ہیں، عبداللہ صاحب آئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے ذاکر خان بھی آ جائے ماشاءاللہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، چننا استاد بھی ہے ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی ہاں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ میاں سے ملاقات کو جا رہے تھے، ساتھ نا کیا نام ہے وقاص صاحب، راستے میں ہماری طرح کا لیاری والا تھا، ترسا ہوا بالکل نا، ہمارے لیاری کی طرف ترسا ہوا تھا، کہا کہ حضرت جا رہے اللہ میاں سے ذرا پوچھ کے آئیے گا کہ اللہ میاں میرا آگے کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ آگے کوئی دوسرا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بھی جا رہے ہیں نا تو میرا بھی ذرا پوچھ کے آئیے آگے میرا کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے واپس آئے، وہ پہلا والا میرا ترسا ہوا نا لیاری والا، جی آپ نے پوچھا کہ نہیں جی اللہ میاں آج بہت مصروف تھے، کیا کر رہے تھے جی؟ اونٹوں کی لائن تھی اور سوئی کے ناکے میں سے گزار رہے تھے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتے؟ اس نے کہا تو جہنمی ہے۔ تو کیا ہے یہ بات عقیدے کی تھی۔ آگے گئے دوسرا والا تھا، ہاں بھائی آپ نے میری بات کی تھی، کہا اللہ میاں بہت مصروف تھے، کیا کر رہے تھے؟ اونٹوں کی قطار تھی اور سوئی کے ناکے میں سے گزار رہے تھے۔ کہا سبحان اللہ، میرا رب اس بات پر قادر ہے، فرمایا کہ تو جنتی ہے۔ تو کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے لحاظ سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے لحاظ سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک گندا قطرہ بدن سے نکلتا ہے، بدن ناپاک، کپڑے پر لگے کپڑا ناپاک، بدن پر لگے بدن ناپاک، جسم پر نظر پڑ جائے گھن آتی ہے، اللہ کتنا خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ پشتوں میں کہتے ہیں خدا پکارو نہ کہ بجلی تارو نہ کہ گوتے ماوا چانا، کہ اللہ کے کاموں میں اور بجلی کی تاروں میں انگلیاں نہ مارا کرو، پھر تباہی ہوتی۔ فوجی بھی آیا ماشاءاللہ، آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی ہاں۔ تو کیا کہا سر سید نے؟ حضرت موسیٰ نے پتھر ہلایا، نیچے سے پانی نکلا۔ یہ بکواس ہے، ان چیزوں میں نہ پڑ۔ اللہ ہے، اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی آگے ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤ، 7 آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے بعد اوپر پانی کے سمندر ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، لیکن اللہ کا عرش کس چیز پر ہے؟ پہاڑی بکرے کی پیٹھ پر ہے۔ اس پہاڑی بکرے کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے اس کے ٹخنے سے اس کے گھٹنے تک کی مسافت 700 سال کی ہے۔ کتنے 100 سال کی؟ 700 سال۔ اللہ کو یا اللہ کی باتوں کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سفر کا موقع تھا، پانی کم ہو گیا، صحابہ نے شکایت کی، اللہ کے نبی نے کہا جو بچا کچا پانی ہے لے آؤ۔ لے کر آئے تو مشکل سے 1 چلو پانی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلی کی
اس کو ناک میں ڈالا اور اسی کو پانی کو برتن کے اندر تھوک دیا، اپنا ہاتھ رکھا، سرکار کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ تمام صحابہ کو بلایا سرکار نے، آؤ وضو کرو، استعمال کے لیے مشکل بھر دو، جانوروں کو پلا دو۔ جب تمام کے تمام صحابہ کرام سیراب ہو گئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، پانی نکلنا بند ہو گیا۔ یہ سب کام کس کے ہیں؟ اللہ کے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سناؤں شعر جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذاکر خان، جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال پانی نکل آیا، اور پانی کے نکلنے کے بعد قبائل تقسیم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگلا حکم آیا، اس پانی کو بھی پیو، اس روزی کو بھی کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، لیکن زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ زمین کے اندر فساد، اللہ کو فسادی لوگوں سے بڑی نفرت ہے، فساد نہ پھیلائے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ فسادی ہے، ہم میں سے ہر دوسرا بندہ فسادی ہے۔ فساد فی الارض، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا فساد نہ پھیلاؤ۔ دیکھیے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اس وقت کو یاد کرو جب پانی طلب کیا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، ہم نے کہا موسیٰ سے، اضرب، ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، چنانچہ پھٹ گیا، منہ، اس پتھر سے، 12 عینہ، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلہ اپنے پانی کے گھاٹ کو بخوبی پہچانتا تھا۔ اللہ کا حکم، کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ اس مبارک آیت کے اندر اس بات کا پیغام ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔